سا دھرم ہے جو رمضان میں لوگوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے، اب مار رہا ہے، تو دھرم ہے ہی نہیں۔ دھرم کون سا دھرم ہے جو مارنا سکھاتا ہے؟ اور اگر کسی دھرم میں یہ سکھایا گیا تو وہ دھرم نہیں ہے، اس میں کوئی بھگوان نہیں، اس میں کوئی خدا نہیں۔ خدا وہ ہے جو جینا سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے پورا، جینے کی اس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، دوسروں کو پانی پلانا کتنے گرو کی بات بتائی جاتی ہے۔ رمضان میں آپ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہمارا دھرم سیو کرنا ہے۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا، اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم۔ بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو۔ تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا، کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی، وہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز، چرچ، گرودوارا، اس کو آپ مت تباہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ نہیں۔ عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ نے مندر گرایا، لوگ کہتے ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا۔ ہم دیکھتے آج کی تاریخ میں بھی، آپ جائیں گے میسور میں، اس کے بازو میں، اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے۔ تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں۔ آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، گائیڈ، وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا، اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو وہ بیوقوف، میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنا ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے۔ قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو۔ تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی، ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز، اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس، مطلب بھگوا، جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا، یہ پریویس گورنمنٹ۔ اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی، میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی۔ تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں۔ چند مثال کے طور کے اوپر، اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا، اس لیے اس نے کیا۔ تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرایا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں۔ اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے۔ ہوپ دین آنسرز دی کوسچن۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں۔ یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر
256 लाइक्रा फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हक बातिल से साफ है। आप हक पेश करो, कबूल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करे तो छोड़ दो। हम किसी को तलवार के बल के ऊपर या बंदूक के नोक के ऊपर उसे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर ही नहीं सकते, ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। तो ये गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया। कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी, कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। ये तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो हिकमत की तलवार है, अच्छे अमाल की तलवार है। एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अल्मानिक ईयर बुक में, जो फिर से छपी थी प्लेन ट्रुथ मैगजीन में। एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी। तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब जो फैला वो है इस्लाम, 235%। ईसाईयत सिर्फ 47%। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में 1934 और 1984 के दरमियान, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी मुसलमानों ने जो गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया? कौन सी जंग लड़ी थी? आज की रिसर्च, आज की तहकीक ये कहती है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में है इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान अमेरिका में तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान यूरोप में है जो यूरोपियन लोगों को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है?